بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دی اسٹڈی آف ایم سی کیوز۔ اسٹڈی آف ایم سی کیوز کے آج کے اس سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے 18th امینڈمنٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یعنی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں جو 18th امینڈمنٹ کی گئی ہے، اور پری 18th امینڈمنٹ کے سیناریو اور پوسٹ 18th امینڈمنٹ کے سیناریو کے حوالے سے آج کے اس سیشن میں ہم دیکھیں گے۔ بریف کانسٹیٹیوشنل ہسٹری تھوڑا سا دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہے وہ کیسی ہے، 18th امینڈمنٹ کے پہلے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور وہ کون سی چینجز ہیں جو 18th امینڈمنٹ ہماری کانسٹیٹیوشن میں لے کے آئی ہے۔ اس کے بعد پوسٹ 18th امینڈمنٹ جو سیناریو ڈیولپ ہوا ہے، کون کون سی چینجز اس کی وجہ سے آئی ہیں، اور اس حوالے سے جو ڈفرینٹ ویوز ہے اس کو ہم تھوڑا سا سمرائز کریں گے۔ کووڈ-19 کے حوالے سے جو بحث دوبارہ پھر چھڑی ہے 18th امینڈمنٹ کو ریویزٹ کرنے کے حوالے سے، اس کو ٹچ کریں گے کہ کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو ریویزٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری کے ساری جو ریلیونٹ اسپیکٹس ہیں 18th امینڈمنٹ کے، اس کو ہم کور کریں گے۔ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، انٹرویوز کے حوالے سے 18th امینڈمنٹ کا جو کرنٹ سیناریو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آج کے اس سیشن میں جتنے بھی ریلیونٹ چیزیں ہیں 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے وہ کور کروں، تاکہ یہ ٹاپک آپ کا اچھی طرح سے تیار ہو جائے۔ تو چلیے آج کے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا بیک گراؤنڈ تھا جو کہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے تھا۔ پاکستان کے پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کی بات کی جائے تو وہ کون سا سیناریو اس سے پہلے چل رہا تھا۔ There was a tug of war between the democratic and undemocratic forces in Pakistan since the inception of Pakistan۔ یعنی پاکستان بننے سے ہی جو جمہوری اور غیر جمہوری قوتیں تھیں ان کے درمیان ایک ٹگ آف وار چل رہا تھا۔ پاکستان کا پہلا آئین 9 سال کے بعد بنا، اس کے 2 سال نفاذ کو ہوئے تھے کہ 1958 میں ملک میں پہلا مارشل لا لگ گیا۔ اس کے بعد پھر ایک نئے قانون کا تجربہ کیا گیا، اور پہلا مارشل لا کا خاتمہ بھی دوسری مارشل لا کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ پھر LFO سامنے آیا، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں ہم کہ ملک ہمارا ٹوٹ گیا۔ پھر جنرل ضیاء الحق تیسرا مارشل لا آیا، اور انہوں نے جو ہے وہ آئین میں ایک نئے انداز سے تبدیلی کا سوچ اور کچھ ایسی چیزیں شامل کی جو کہ آئین کے منافی تھی۔ 8th امینڈمنٹ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی، اور یہ والی جو امینڈمنٹ تھی اس نے صدر کو امپاور کیا۔ حالانکہ صدر جمہوری پارلیمانی نظام کا حصہ ہے 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں، لیکن 8th امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو ایک پریزیڈنشیل فارم دینے کی کوشش کی گئی، صدر کو امپاور کیا گیا کہ وہ اسمبلیز کو توڑ لے۔ لہٰذا صدر نے ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ہماری بہت ساری منتخب گورنمنٹس کو گھر بھیج دیا۔ اور پولیٹیکل ہسٹری ہماری دیکھیں تو اس میں ہمیں کافی غیر یقینی صورتحال نظر آتی ہے۔ 8th امینڈمنٹ جب ہمارے آئین میں انٹروڈیوس کی گئی تو اس کے بعد ہماری جو پولیٹیکل فورسز تھے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئیں کہ ان غیر جمہوری طریقوں کو کیسے ختم کیا جائے، اور 1997 میں نواز شریف نے اپنی سیکنڈ ٹرم کے دوران 8th امینڈمنٹ کو 13th امینڈمنٹ سے ریپیل کر دیا، اور 8th امینڈمنٹ کے جو پروویژنس تھیں ان کو ختم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پریزیڈنشیل پاورز تھی جو کہ اسمبلیز کو ڈسالو کرنے کے حوالے سے تھی، ان کو دوبارہ ریسٹور کیا جنرل مشرف نے جب انہوں نے 1999 میں کو کیا تھا، اور وہ LFO لے کے آئے، اس کے بعد 17th امینڈمنٹ لے کے آئے۔ تو اس طرح 17th امینڈمنٹ میں وہ ساری پروویژنس انہیں ریسٹور کر دیں جو کہ 8th امینڈمنٹ کے ذریعے ڈالی گئی تھیں، جس میں صدر کو امپاور کیا گیا تھا کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا تھا۔ لہٰذا اس سارے بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری ہمیں نظر آتی ہے وہ فل آف کانفلکٹ نظر آتی ہے، اور اس میں جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کے درمیان ہمیں ایک کشمکش کا منظر نظر آتا ہے۔ لہٰذا اس سارے بیک گراؤنڈ کے بعد پھر 18th امینڈمنٹ آئی، اور 18th امینڈمنٹ نے وہ ساری پروویژنز جو کہ غیر جمہوری طور پر ہمارے آئین میں داخل کی گئی تھی اس کو ختم کیا۔ تو یہ وہ منظر نامہ تھا جو کہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے جو ہمارے سسٹم میں شامل تھا، جس کا میں نے مختصر سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو 18th امینڈمنٹ کو لایا گیا تھا تو 18th امینڈمنٹ نے کیا چیزیں چینج کی ہیں، کیا انٹروڈیوس کروایا ہے۔ جو 18th امینڈمنٹ تھی وہ نیشنل اسمبلی نے پاس کی 8 اپریل 2010 کو۔ 15 اپریل کو یعنی ایک ہفتے کے بعد سینٹ آف پاکستان نے اس کو اپروو کیا، اس کو پاس کیا، اور 4 دن کے بعد 19 اپریل 2010 کو صدر پاکستان آصف علی زرداری نے اس کو منظور کیا، اور یوں یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن گئی۔ تو اس حوالے سے اپریل 2010 کا مہینہ 18th امینڈمنٹ اور پاکستان کی پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ 3 ڈیٹس بہت اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے، آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے، 8th اپریل، دین 15th اپریل اینڈ 19th اپریل۔ تو یہ تینوں ڈیٹس کافی امپورٹنٹ ہے۔ 18th امینڈمنٹ نے جو پریزیڈنشیل پاورز تھی پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنے کی یونیلیٹرلی، وہ ساری کی ساری ختم کر دی، اور اس نے جو صدر کے اختیارات تھے اس کو ختم کر دیا، اور لہذا جب صدر کے اختیارات ختم ہو گئے تو صدر کا جو عہدہ ہے وہ ایک سیریمونیل اور رسمی ہیڈ آف اسٹیٹ بن گیا، جس طرح کہ
پوری دنیا میں جمہوری جو صدور ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 18th امینڈمنٹ کے ذریعے جتنے بھی ان کانسٹیٹیوشنل اور ان ڈیموکریٹک کلازز تھیں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں داخل کی گئی تھیں مختلف امینڈمنٹس کے ذریعے، اور بالخصوص 8th اور 17th امینڈمنٹ کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری انسیلری پروویژنس جو کہ شامل کی گئی تھی، ان کو جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر لیا اور ہمارے آئین کو 1973 کے لیول پہ جو ریئل اور اوریجنل فارم تھی اس کو بحال کیا۔ پریزیڈنٹ کا جو غیر معمولی اختیارات اس کو جو حاصل تھے وہ ختم کر دیے گئے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ایک منتخب صدر جو کہ خود ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے تھے بلکہ اس کے سربراہ تھے، انہوں نے اپنی باہمی رضامندی سے اپنے تمام تر اختیارات منتخب نمائندوں اور پارلیمنٹ کو تفویض کر دیے۔ تو یہ بھی 18th امینڈمنٹ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے بعد نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جو کہ پریویس نیم تھا خیبر پختونخوا کا، اس کو ختم کیا گیا اور خیبر پختونخوا نیا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کے جو نیمز تھے ان کو ڈی اسپیل کیا گیا، اور سندھ کے نام میں SINDH اور بلوچستان کے نیو اسپیل جو ہے BALOCHIESTEN کے نیو اسپیل جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ نے ریئل فارم میں کون سے چینجز لائی ہیں۔ ساری چینجز شاید یہاں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے کیونکہ تقریباً 102 جو ہے وہ کلازز ہیں جن کو چینج کیا گیا، جن کو سبسٹیٹیوٹ کیا گیا، ان سب کو یہاں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن وہ چند امپورٹنٹ چینجز جو کہ کافی امپورٹنٹ ہیں پولیٹیکل حوالے سے اور کانسٹیٹیوشنل وے میں، اس کو یہاں میں آپ کو سمرائز کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو جنرل مشرف کا جو LFO تھا 2003 اور 2002 کا، اور اس کے علاوہ جو 2003 میں جو 17th امینڈمنٹ انہوں نے لائی تھی تو 18th امینڈمنٹس کے لیے اس کو ختم کیا گیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق کا نام کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ٹیکسٹ سے نکالا گیا۔ فارمر نیم تھا KPK کا، اس کو چینج کر کے کوئی نیا نام KPK دیا گیا۔ اس کے علاوہ سندھ اور بلوچستان کے نیم کو ڈی اسپیل کیا گیا۔ اس کے بعد جو انتہائی اہم پروویژن جو کہ 18th امینڈمنٹ کے ذریعے لائی کی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو اگر ہرلڈ ان ابینس رکھنا، اس کو سسپینڈ کرنا یا اس کی سسپینشن یا اس کی ڈیزالو کرنے کے حوالے سے کوئی بھی انسیلری ایکٹ یا پرفارمنس جو ہے اس کو ٹینٹاماؤنٹ ٹو ہائی ٹریزن مانا گیا، اور اس کے تحت آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی پروویژنس تھی جو کہ ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، اس ملک میں جمہوریت کا تسلسل اور ملٹری انٹرونشن کو روکنے کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہائی ٹریزن کے جو ایکشنز ہیں جو کہ پریویسلی ہماری سپریم کورٹس نے جن کو ویلیڈیٹ کیا، جو کہ ملٹری انٹرونشنز ہوئی ہیں، جو ملٹری مارشل لاس پاکستان میں لگے ہیں اور سپریم کورٹ نے ان کو ویلیڈیٹ کیا ہے، اس حوالے سے بہت اچھی پروویژن یہ ہے کہ اب کوئی بھی سپیریئر کورٹ یا سپریم کورٹ اس طرح کے ہائی ٹریزن کے کیسز کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکتی جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ حال ہی میں جو جنرل پرویز مشرف کے خلاف جو آرٹیکل 6 کے تحت جو ان کی کنوکشن ہوئی ہے وہ اسی پروویژن کے تحت ہوئی ہے، اور ماہرین کے خیال یہ ہے کہ یہ والی جو پروویژن ہے یہ ملک میں ملٹری انٹرونشن کو روکنے کے حوالے سے بہت ہی امپارٹنٹ تصور کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ ایسوسیشن، اس کو انشور کرنے کے لیے بھی پروویژن شامل ہے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن انڈر آرٹیکل 19A کے تحت اس حوالے سے بھی پروویژن شامل کی گئی ہیں کہ ہر پاکستانی شہری کا یہ حق حاصل ہے کہ وہ جتنے بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس حوالے سے اس کو باخبر رکھا جائے۔ بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے ایک نیو سیکشن انسرٹ کی گئی ہے 25A کے ذریعے، اور اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن دی گئی ہے، گارنٹی دی گئی ہے اسٹیٹ کی طرف سے کہ وہ اپ ٹو دی ایج آف 16 ایئرس جتنے بھی بچے ہیں بوائز اینڈ گرلس ان کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کے حوالے سے اقدامات اٹھائے گی۔ تو یہ اس حوالے سے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے ملک گیر سطح پر ایک اچھی پروویژن ہے، اور گورنمنٹس کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے کہ اس حوالے سے اقدامات اٹھائے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ جو کہ بہت ہی امپارٹنٹ ادارہ ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان جو ہے وہ ایشوز کے حوالے سے ڈسکس کرنے کا اور جتنے بھی مشترکہ پروگرامز ہوتے ہیں اس کو فارمولیٹ کرنے کے حوالے سے، تو اس کی ریسٹرکچرنگ کی گئی ہے اور وزیر اعظم کو اس کا چیئر پرسن بنایا گیا ہے، اور اس کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ 90 دن میں یعنی ہر 3 ماہ میں ایک دفعہ اس کی میٹنگ ہوا کرے گی، اور جتنے بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں پروونسز اور سینٹر کے بیچ میں اس کو اس فورم پر جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا۔ تیسری دفعہ جو وزیر اعظم بننے کے حوالے سے اور وزیر اعلیٰ بننے کے حوالے سے جو پہلے یہ جو پابندی لگائی گئی تھی 18th امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو بھی ختم کیا گیا، اور اس طرح تیسری دفعہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے کی راہ ہموار رہی، اور وزیر اعظم محمد نواز شریف
اسی پروویژن کے تحت جو ہے وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کا پوسٹ سیناریو کیا ہے، یعنی 18th امینڈمنٹ کے پیسج کے بعد کون کون سی تبدیلیاں یا کون کون سے اثرات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک یونانیمس موو اور ریزولوشن تھی جسے اکراس دی بورڈ پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے یونانیمسلی اس کو پاس کیا تھا۔ 292 ممبرز آؤٹ آف 342 ممبرز آف دی پارلیمنٹ ووٹیڈ ان فیور آف دس امینڈمنٹس۔ سو اس کی امپورٹنس اس حوالے سے ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹک فورسز تھی ان کی طرف سے ایک اجتماعی کاوش اور کوشش تھی کہ وہ ملک میں جمہوریت کا تسلسل اور بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ موو ایک بڑا واضح پیغام بھی تھا غیر جمہوری جو قوتیں ہیں ان کے لیے کہ جمہوریت کے تسلسل اور بقا کے لیے پاکستان کی جتنے بھی جمہوری فورسز ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو پولیٹیکل فیکٹرز ہیں، وہ سارے کے سارے یونائٹڈ ہیں، اور اس حوالے سے ان کا ایجنڈا اور پروگرام ایک ہے۔ تو کانسٹیٹیوشنل وے میں دیکھا جائے تو اس کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ یہ پولیٹیکل فورسز کی جانب سے بڑا ایک مناسب اور بڑا واضح پیغام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ 18th امینڈمنٹ کے پاسج کے بعد جو صدر پاکستان کے پاس جو سویپنگ پاورز تھے وہ ختم کر لیے گئے۔ تیسری دفعہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے پر پابندی تھی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ NWF کو نیا نام دیا گیا خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اور اس حوالے سے جو وہاں کی عوام تھی ان کا کافی لانگ سٹینڈنگ ایشو یہ ڈیمانڈ تھی، اس کو پورا کیا گیا۔ کورٹس کے حوالے سے بہت امپارٹنٹ پروویژن یہ ہے، اس میں شامل ہے، وہ یہ ہے کہ جو سسپینشن آف کانسٹیٹیوشن تھی اس کو ابھی کورٹ سے وہ ویلیڈیٹ نہیں کر سکتی جیسا کہ اس سے پہلے ہوتا رہا ہے۔ نظریہ ضرورت کے تحت مختلف ملٹری انٹرونشنز کو ویلیڈیٹ کیا گیا، ان کو جو ہے وہ تسلیم کیا گیا۔ تو اس حوالے سے کانسٹیٹیوشن کی سسپینشن اور اس سے ریلیونٹ جو ایشوز ہیں اس حوالے سے کورٹ کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکتے۔ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے جو سپیریئر کورٹ کے ججز ہیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس اور فیڈرل شریعت کورٹ، ان کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا، اور اس کے ممبران کے تقرر کے حوالے سے اس کے حوالے سے لائحہ عمل تیار کیا گیا، جس سے ایک بڑے واضح اور ٹرانسپیرنٹ مینر میں جو عدلیہ کے اعلیٰ ججز ہیں ان کی تقرری کا طریقہ کار واضح کیا گیا۔ جو صدر پاکستان کا اختیار تھا چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے حوالے سے وہ واپس لے لیا گیا، اور اب یہ جو اختیار ہے یہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے پاس ہے کہ وہ باہم مل کر باہمی مشاورت سے کسی ایک نام پر اتفاق رائے کرتے ہیں۔ اگر ان کے درمیان کوئی اتفاق رائے نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ بھی دو آپشنس موجود ہیں کہ اس کے ذریعے سے اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس جاتا ہے، اور اگر وہاں سے بھی کوئی اتفاق رائے نہیں ہوتا تو پھر وہ سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے، اور وہ پھر فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا موضوع امیدوار اس عہدے کے لیے اہل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 18th امینڈمنٹ کے بعد کے سیناریو کو دیکھیں تو پروونشل اٹانومی کا جو دینا مطالبہ تھا وہ کافی حد تک پورا ہوا ہے، اور اب یہ صوبے اپنے ایڈمنسٹریٹو و فائنینشیل میٹر میں کافی انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کر رہے ہیں، پالیسیز فارمولیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی پولیٹیکل انوائرمنٹ میں۔ پریزیڈنٹ کا جو اختیار تھا کہ وہ کسی صوبے میں گورنر راج اور ایمرجنسی رول لگا دیتا تھا، وہ اختیار بھی اس کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈائیورجنٹ ویوز جو 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے گردش کر رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ایک تو ڈسینٹنگ نوٹس ہیں اور کچھ سپورٹرز ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا کیا نقطہ نظر ہے 18th امینڈمنٹ کے حوالے سے، جو کہ اس کے مخالف عناصر ہیں جن کو زیادہ تر پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس سے صوبوں کو بہت زیادہ اختیار دیا گیا ہے، اور ان کے بہت زیادہ فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو پاورز دی گئی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں لوکل گورنمنٹ کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ دوسرا ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس انڈیپینڈنس سے سینٹر اور پروونسز کے بیچ میں جو ریلیشنز ہیں وہ کافی ویک ہو گئے ہیں، اور ان کے درمیان جو کوآرڈینیشن اور کوآپریشن جو پہلے ہوتا تھا وہ نہیں ہے، کیونکہ بیچ میں ان کی نیسیسٹیز کم ہو گئی ہے، ڈیپینڈنس کم ہو گئی ہے۔ اب پروونسز انڈیپینڈنٹ ہیں ریسورسز اور فائنینس کے حوالے سے، تو لہٰذا لیک آف کوآپریشن اور کوآرڈینیشن پائی جاتی ہے پوسٹ 18th امینڈمنٹ سیناریو میں۔ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے دو امپارٹنٹ شعبہ جات جو 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے پروونسز کو منتقل کر دیے گئے ہیں، اس حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس سے دونوں امپارٹنٹ جو شعبہ جات ہیں وہ بہت زیادہ ڈیٹیریوریٹ ہوئے ہیں، ان کا معیار بہت زیادہ کم ہوا ہے۔ سلیبس کے حوالے سے کافی ساری ریزرویشنز ہیں کہ سلیبس بھی مختلف صوبے میں مختلف پڑھایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے جو سیکٹرز ہوتے ہیں وہ فیڈریشن کے پاس ہوتے ہیں، اور فیڈریشن اس حوالے سے کمپریہنسو اور سینٹرلائزڈ پالیسیز فارمولیٹ کرتی ہے۔
اور وہ پالیسیز پھر پورے جو اس کے نیچے جو یونٹس ہوتے ہیں، ورکنگ یونٹس ہوتے ہیں، ان کے اپلیکیبل ہوتے ہیں. لہذا ایک یونیفارم پالیسیز بنائی جاتی ہیں، ایک یونیفارم اسٹینڈرڈ اپلائی کیا جاتا ہے. جبکہ 18th امینڈمنٹ کے پاسج کے بعد یہ دو امپارٹنٹ شعبہ جات صوبوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں، جس سے جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بہت لوز ہوا ہے. سلیبس کے حوالے سے یہ ہے کہ مختلف صوبوں میں مختلف سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اور ہیلتھ کا شعبہ جات بری طرح متاثر ہوا ہے. سینٹر کے پاس لیک آف ریسورسز ہیں، جو سب سے بڑا کنسرن ہے سینٹر کا جو کہ سامنے آ رہا ہے. سینٹر کا یہ خیال ہے کہ ڈویزبل پول کے ذریعے جو NFC ایوارڈ کے تحت جو شیئرز مقرر کیے گئے ہیں وہ دینے کے بعد سینٹر کے بعد بہت کم جو ہے وہ وسائل بچ جاتے ہیں. 53 to 58% جو ریسورسز ہیں وہ پروونسز کو دیے جاتے ہیں، جبکہ اس کے بعد جو اراؤنڈ 42% ریسورسز ہے جو سینٹر کے پاس بچ جاتے ہیں. سینٹر کا یہ خیال ہے کہ اس کی جو فزیکل رسپانسبلٹیز ہیں وہ کافی زیادہ اور اہم ہیں، کہ جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں وہ سینٹر انیشیٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ بھی سینٹر کے پاس ہے. ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ بھی سینٹر کے پاس ہے، اور وہ کافی بڑا شعبہ ہے جو حکومت کے لیے کافی پریشانی کا باعث ہے. اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کی کافی بڑی تعداد ہے، ان کی پے اور پینشن کے حوالے سے بھی وفاق کو جو ہے وہ فنڈز دینے پڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ابھی بھی سینٹر کے پاس ہیں. لہٰذا سینٹر کا مطالبہ یہ ہے کہ اتنی ساری جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ سینٹر کے پاس ہیں، لیکن اس کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ کم ہیں. لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ پروونسز کو فزیکل رسپانسبلٹیز میں مزید ان کو شیئر کیا جائے، وہ بھی کچھ برڈن جو ہے فائنینشیل برڈن جو ہے اور رسپانسبلٹیز شیئر کریں، تاکہ سینٹر کے جو رسپانسبلٹیز ہیں اس کو کم کیا جا سکے. ڈیفنس بجٹ جو بہت بڑا ایشو ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹ اس کو بڑا پرووک کرتے ہیں، کہ اس حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کافی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ جب آپ سینٹر کے بجٹ کو کم کریں گے تو اس سے آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر آواز آتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ چند وہ پوائنٹس بھی دیکھتے ہیں کہ جو اس کی سپورٹ میں ہے. اس کے سپورٹرز یہ کہتے ہیں کہ اس نے پروونشل اٹانومی کو انشور کیا ہے، اور اب صوبے کافی زیادہ آزاد ہیں ایڈمنسٹریٹو فائنینشلی. دوسرا ان کا خیال یہ ہے کہ جو پریویسلی جو ایک اپروچ تھی کہ سینٹر میں بیٹھ کر صوبوں کے کو کمانڈ اور کنٹرول کرنا ان کے ریسورسز اور پاورز کے حوالے سے، یہ بہت نیرو اپروچ ہے، اور اس نے پاکستان کے وفاق کو اور فیڈریشن کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اور یہ شاید اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ 1971 میں پاکستان کا پاکستان کا ایک حصہ ہم سے علیحدہ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ 18th امینڈمنٹ جو ہے فیڈریٹنگ یونٹس کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے، فیڈریشن کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ وہ جو ڈسینٹنگ ایلیمنٹس پائے جاتے تھے جو کہ سیپریٹسٹ موومنٹس کا باعث بنتے تھے، اور ان کی ڈسینشن کا جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس پاورز نہیں ہیں، ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. تو اس 18th امینڈمنٹ کے بعد ان ڈسینٹنگ ایلیمنٹس کو، ان سیپریٹسٹ موومنٹس اور مائنڈ سیٹ رکھنے والوں کو کافی حد تک پلاکیٹ کرنے میں، ان کو سیٹسفائی کرنے میں مدد ملی ہے، اور اب وہ ریسورسز اور پاورز کے حوالے سے ان کی کافی حد تک مطالبات پورے ہو گئے ہیں. 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پروونسز کی آپس میں جو ان کا ریلیشن تھا اور پروونسز اور سینٹر کے بیچ میں ریلیشن ہے، اس میں کافی ٹرنکولیٹی اور ہارمانی دیکھی گئی ہے، چونکہ اب ایک دوسرے کے بعد بلیم گیم کا جو منظر تھا وہ ختم ہو گیا ہے. چونکہ ہر صورت کا ایک شیئر مقرر ہے، وہ ان کو مل جاتا ہے، جس پہ اتفاق رائے سے طے کیا گیا ہے. اور اسی طرح وفاق اور صوبوں کے درمیان میں کوئی اس طرح کی فائنینشیل کانسٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک طے شدہ فارمولے کے تحت جو ہے وہ ریسورسز ڈیوائڈ ہوتے ہیں. 18th امینڈمنٹ کے سپورٹر یہ کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کی امپورٹنس اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ ایک متفقہ اور اجتماعی امینڈمنٹ ہے جو کہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اکثریت رائے سے منظور کی ہے. لہذا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ڈیموکریسی کی مضبوطی کے حوالے سے 18th امینڈمنٹ بہت اہم کردار ادا کرے گی، چونکہ اس نے کچھ ایسی پروویژنس جو ہے وہ شامل کی ہیں جو کہ ان ڈیموکریٹک فورسز کے راستے میں کافی حد تک رکاوٹ ہیں. دیٹ کمز ٹو دی اینڈ آف دس سیشن. آج کا سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. میں نے کوشش کی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے ریلیونٹ جتنے بھی امپورٹنٹ ٹاپک ہیں اس پہ جو ہے وہ ہر حوالے سے گفتگو کی جائے، تاکہ کمپریہنسو وے میں ہم 18th امینڈمنٹ اور اس کے ریلیونٹ جو سیناریو ہے اس کو دیکھ سکیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. آپ سے جاتے ہوئے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے. کسی نیکسٹ سیشن میں نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.